اچھی بات کا کیا مطلب کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، اس لیے کہ دلوں کو جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے اور دلوں کو توڑنے والی چیز بھی زبان ہے. خاندانوں تک میں دراڑ پڑ جاتی ہے زبان کے بول کی وجہ سے، اور اگر زبان میٹھی ہو جائے تو پرانی سے پرانی رنجشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تاکہ دلہا جو ہے وہ بھی اس کا خیال کرے کہ کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو گھر والی کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو. اور بیوی کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے، کہا کہ جو شوہر کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو. اس لیے کہ کہا کہ تیر اور تلوار کا تو زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم رہتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے. انسان کو وہ جملے نہیں بھولتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے استعمال کو صحیح کر، زبان اپنی جو ہے وہ صحیح. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ خطبہ نکاح میں پڑھا کر. تو دیکھنے میں تو 3 آیتیں ہیں، لیکن پوری زندگی کا نچوڑ، ازدواجی زندگی کا نچوڑ، میاں بیوی کے رشتے کا پورا نچوڑ، پورا خلاصہ ان 3 آیتوں میں حضور نے جمع کر. اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو اللہ پاک زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے نکاح کو ایسا بنایا ہے جو بیوی کے لیے سکون کا، شوہر کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہے. ابھی تک یہ دونوں اجنبی تھے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے کیا ہے، بیوی کو نہیں پتا کہ لڑکا کون ہے کیا ہے، لیکن ان 2 بولوں کی وجہ سے کہ جی ہاں میں نے قبول کیا، یہ عمل جو سنت سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کو ایسا جوڑ دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ دلوں کا جوڑ ہے، دلوں کا ملاپ ہے، آپس کی محبت ہے. اس لیے ہماری شریعت نے ہر ایک کا حق بتایا ہے اور اس حق کے ادا کرنے کی حد بھی بتائی ہے. دیکھو آخری بات میں اپنی بات ختم کروں. پوری زندگی کا خلاصہ اگر کسی کو سمجھنا ہو اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، انتشار نہ ہو، تو اس کے لیے آپ معمولی چھوٹی سی بات سمجھ لو. مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے ہمارے یہ راستے ہیں، آپ کے یہاں پہاڑی راستے بہت چھوٹے چھوٹے تنگ ہیں، لیکن کبھی ٹریفک نہیں ہوتی ہے. کیوں ٹریفک نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر گزرنے والی سواری اپنا حق اپنی حد میں رہ کر کے استعمال کرتی ہے. تو چھوٹا سا راستہ بھی آسانی، جانے والے جا رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک نہیں، کسی کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر سواری یہ چاہے کہ میں اپنا حق جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں، میری سواری ہے، میرا راستہ ہے، تو پھر ٹریفک ہو جائے. پھر چوڑی چوڑی روڈوں پر بھی جام لگ جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی جدھر سے جانا چاہیے یا ادھر سے آ رہے ہیں، اور جدھر سے آنا چاہیے یا ادھر جا رہے ہیں. تو ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے، خود بھی تکلیف میں ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. کہا ایسے ہی زندگی کی مثال ہے. جو حق اللہ نے بیوی کا بتایا ہے، اگر اتنا حق اس کو دیا جائے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. حق سے کم کر دو گے تو بھی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور حق سے بڑھا دو گے تو بھی غلط ہو جائے. جو حق ماں کا بتایا گیا ہے وہ حق والدہ کو دیا جائے گا تو کبھی ماں کو بیٹے سے شکایت نہیں ہوگی. جو حق باپ کا بتایا گیا ہے اگر وہ حق ان کو دیا جائے تو کبھی باپ کو اولاد سے شکایت نہیں ہوگی. شکایت اس وقت ہوتی ہے جب حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں یا حق تلفی کی جاتی ہے. جیسے کہا نا ہماری شریعت حقوق اور حدود کا نام ہے. ہر ایک کا حق اس کی حد میں رہ کر کے ادا کرنے کی چیز ہے. تو اللہ پاک اس رشتے کو خوشگوار زندگی میں بدل دیتے ہیں، اور پھر یہی چیز جو ہے زندگیوں میں خوشیوں کا، راحت کا، سکون کا، نگاہوں کی پاکیزگی کا، شرمگاہ کی حفاظت کا اللہ پاک جو ہے وہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں نیک صالح اولاد کے دنیا میں وجود میں آنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر آخرت میں اللہ کے یہاں فخر کروں گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے سامنے ہو. اللہ پاک اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.